نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل 7 توبہ کا چیپٹر چل رہا تھا ہمارے پاس، اور اس حوالے سے سوسائٹی میں پریویل کرنے والی جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض آیتوں میں ہے، جہنم کے حوالے سے آتا ہے اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے تو جہنم میں جانے کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی، ایسا بھی کہا جاتا ہے نا۔ بعض دفعہ ہم ایک آیت کو لے کر ساری چیزوں کو اس کا بیس کر لیتے ہیں گے، تو ڈونٹ جنرلائز آیت، جبکہ وہ آیت جو ہے کسی خاص کانٹیکس میں آ رہی ہوتی ہے گی۔ تو کافروں کے لیے جہنم کا ایک خاص حصہ ہے، اسی طرح یہود و نصارہ کا الگ حصہ ہے، اور منافقین اور شرک کرنے والوں کے لیے الگ پارٹ ہے۔ جب قرآن مجید میں سورۃ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اگر مسلمانوں نے جہنم میں جانا ہی نہیں تو ایمان والوں کو کیوں کہا گیا ہے کہ کوشش کرو جہنم سے بچنے کی؟ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں بھی وارد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو خواہ کھجور کے ٹکڑا صدقہ کر کے، یعنی کوشش اور اسٹرگل کرو ورنہ جہنم میں پہنچ سکتے ہو۔ اور اسی طرح جنت کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جنت گناہوں سے بچ کر زندگی گزرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جس طرح جنت متقی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گار جنت میں نہ جائیں گے، بلکہ وہ جہنم میں سزا کاٹ کر اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ عاشورہ اور یوم عرفہ کے روزے سے ایسے گمراہ ہوتے ہیں کہ ان سے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور 5 وقت کی فرض نمازیں عاشورہ اور یوم عرفہ سے کہیں زیادہ عظیم المرتبہ ہیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں۔ لیکن ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ تو یہ 2 پاور مل کر، یعنی پازیٹیو کام کرنا، نیکی نماز روزہ، اور نیگیٹو کام سے بچنا، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا، ان سے ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جس سے باقی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور نوافل وغیرہ بھی ادا کر رہے ہیں، گناہ پہ جمے رہتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں، تو اب ایسے میں توبہ بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ نیکی بھی اکیلے کافی نہیں جب تک بڑے بڑے گناہوں سے بندہ بچتا نہ رہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا 1 ڈراپ آف پوائزن یا 1 ڈراپ آف یورین جو ہے وہ ایک ملک کے ٹب میں ملا دیا جائے تو اس کو پھر ہم یوز کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اجتناب کرو ان کبائر سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ مثال سے سمجھیں، جب گاڑی چلائیں تو اس کو انجن اسٹرانگ ہوگا تو وہی گاڑی تیز چلے گی نا، لیکن اگر آگے سے روڈ اگر خراب ہے تو پھر اسپیڈ نہیں پکڑے گی۔ تو اسی لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی حرام کام زندگی میں شامل ہے تو اللہ سے دعا کریں، اس حوالے سے ڈیپلی دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اپنے رب کو پکاریں، وہ آپ کو تھام لے گا، ہلاک ہونے سے بچا لے گا آپ کو۔ ایکچول میں ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، ہر چیز، ہر بات اور تمام فیلنگز جو ہے نا وہ بندوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہمارے اندر پھر ایک ہالونیس اور کھوکھلا پن آ جاتا ہے گا، کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، گڑ گڑا کے اپنے رب کو بتائیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کے اندر کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کا ایک پرائیویٹ حصہ ہے جسے اکثر لوگ اپنے فیس بک پہ یا اسٹیٹس پہ لگائے ہوتے ہیں گے۔ فیلنگ سیڈ، فیلنگ ایکسائٹیڈ، ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ان فرنٹ آف ہول گروپ اپنے دل کا لباس، آپ کی اندر کی پرسنل لائف، اپنا اندر کا سب کچھ آپ کو اپنے رب کے سامنے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ڈپریسڈ ہے اور کسی کاؤنسلر سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کسی پر اعتماد بندے کو اپنی فیلنگ بتا سکتا ہے، لیکن اس طرح ساری دنیا میں اس کا اظہار کرنا، جسٹ ٹیکنگ سم لائکس، تو اس سے تو آپ کی روح کی ایمپٹینس ختم نہیں ہوگی۔
اس کے برعکس جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غموں کا اظہار کرتے ہیں تو ہم مزید اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں حکمت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر وقت اپنی باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے جلدی سے کسی کو بتا دوں، اس سے آپ کے اندر ایک سیلف پروجیکشن آئے گا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ریاکاری میں پھر پڑ جاتے ہیں۔ تو جس کی دیکھیں قدر و قیمت ہوتی ہے نا، جو ویلیوبل ہوتا ہے، اس کو اتنا سستا چیپ نہیں کیا جا سکتا کہ ساری دنیا دیکھے، بلکہ چھپا کر رکھا جاتا ہے گا۔ اور یاد رکھیں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہر ایک کو نہیں کرائیں گے۔ ابن القیم رحمہ اللہ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس حدیث پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہوں، جیسا وہ چاہے مجھ سے گمان رکھے، یعنی اس کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بٹ ریممبر، حسن ظن جبھی پیدا ہو سکتا ہے جب بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو۔ جو بندہ کبائر یا ظلم کا ارتکاب کرے تو ایسے میں اس کے گناہ اور ظلم ایسی خطرناک وحشت پیدا کر دیتے ہیں اس کے اندر، جو رب کے ساتھ حسن ظن میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سرونٹ ہے جس نے اپنے مالک کے گھر پر چوری کی ہے اور اپنے مالک کو مارا ہو اور پھر بھاگ گیا ہو۔ اب کیا وہ نوکر یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرا مالک بہت کائنڈ ہارٹڈ ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ سیلری پر رکھ لے گا؟ تو گناہوں کی وحشت ایسی بندے کے دل میں حسن ظن نہیں رہنے دیتی۔ ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ پکڑ ہو سکتی ہے، مگر ہم اس کو دباتے رہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، مومن اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اسی لیے وہ اچھا عمل کرتا ہے، اور فاسق اور فاجر اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے اسی لیے وہ بدعملی میں لگا رہتا ہے۔ تو ایکچولی گناہ گار اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ یہ بات اللہ کو اچھی لگے گی یا بری، یعنی اس کو اس بارے میں فکر ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر گناہوں سے مایوسی آنے لگتی ہے تو مزید یہی سوچ کے کہ اب تو آخرت خراب کر ہی لی ہے تو دنیا میں اور مزے کر لیں۔ لہذا جو شخص اپنے اللہ سے بھاگا بھاگا پھرتا ہو، اس کی ناراضگی کے کاموں میں دوڑا دوڑا پھرتا ہو، ذلت اور رسوائی کے میدانوں میں مارا مارا پھرتا ہو، حقوق الہی کی ناقدری اور توہین کرتا ہو، یعنی ان کو ویلیو ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، رب کے احکام کو اور حرام چیزوں کو معمولی سمجھ کر انہی میں لگا رہتا ہو، وہ رب سے حسن ظن کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ شخص بھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے حسن ظن رکھ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، نہ ہی کسی بات پہ روکتا ہے، نہ ہی وہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے، نہ ہی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے؟ جب یقین ہی نہیں اس بات کا تو اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن کیسا؟ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب کے حق میں کی ہے تمہیں برباد کیا ہے، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ ریممبر، جس کو یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی حرام چیز پہ نظر ڈال سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی ایسے شخص سے بات کر سکتا ہے جس سے بات کرنا، جسے قریب جانا اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہو؟ اگر احساس بیدار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو بندہ تنہائی میں بھی غلط کام نہ کرے گا۔ تو کسی بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں گیدر ہو سکتی کہ آدمی کو یہ بھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس رب کے سامنے ایک دن ہمیں حاضری دینی ہے، اور وہ گناہوں کے راستے پر ڈیرے جمائے بیٹھا ہو، رب کے حقوق کو رونتا پھر رہا ہو، اور پھر ان تمام باتوں کے باوجود یہ شخص اللہ تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ کیا نفس کا دھوکہ اور غلط آرزوؤں کا فریب نہیں ہے؟ حسن ظن اصل میں حسن عمل کا نام ہے، یعنی نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی انٹینشنز اچھی ہیں تو عمل میں ضرور ڈھلتی ہیں، بندے کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے۔ فار ایگزامپل، نماز کی نیت ہوگی تو اٹھ کر وضو کریں گے، طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے بندے سے کہا جا رہا ہے کہ وقت جا رہا ہے اور وہ ویڈیو گیم میں لگا ہے، ہاں مجھے پڑھنی ہے نماز، آتا ہوں وہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو حسن ظن جو ہے حسن عمل میں جب تک ڈھالیں گے نہیں نا وہ کام نہیں آئے گا۔ اگر بندہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے اور حسن ظن رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا تو پھر تو کسی کو بھی سزا نہ ملے، سب کا ہی حسن ظن ہے گا۔ سورہ صافات میں آتا ہے گا، فما ظنکم برب العالمین، کیا تم جھوٹے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تم اپنے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟
یعنی دنیا میں تو تم رب کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہو، دوسروں کو اپنا محبوب بنا لو، اور جب آخرت میں حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا گمان کیا ہوگا؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوا حسن ظن باللہ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، حسن عمل ہی کا دوسرا نام ہے، کیونکہ بندے کو حسن ظن پیدا کرنے پر اس کا عقیدہ ہی کنونس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال اور افعال کا بدلہ دے گا، تمام ایکشنز جو ہم کر رہے ہیں اس میں جو ہم گڈ ڈیڈز کریں گے اس کا اجر ملے گا۔ تو اس حسن ظن سے اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور حسن عمل سے زندگی میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں اور صرف بندہ نفس و خواہشات ڈیزائرز کی پیروی میں لگا ہوا ہے، جسٹ ٹو فلفل دیئر ڈیزائرز، اور محض حسن ظن رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ شخص جسٹ اسٹوپڈیٹی ہے، یہ تو بلکہ ایمان کی کمزوری بھی ہے اس کی۔ ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور تکبر نہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے مارا پھر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے، یعنی خود تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، اپنی ڈیزائرز کے پیچھے مارے پھر رہا ہے، اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے اور اللہ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں گی، ایک فولس پیراڈائز میں جی رہا ہے۔ تو سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ حسن ظن جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب نجات کے اسباب ریسورسز پائے جائیں۔ گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے، تو ایسی کوئی وجہ موجود ہو آپ کی زندگی میں تو پھر حسن ظن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حسن ظن تو ہر حال میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں، وہ بخش دے تو اس کی کوئی خدائی میں نقص پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ بات تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ عرفہ و بلند ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ عز و جل ان تمام صفات کو اپنے اپنے محل و مقام پر ہی صرف کرتا ہے، یعنی سوٹیبل ٹائم اور پلیس پہ ہر چیز رکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، عزت و غلبے والا ہے، اور قوی البطش، مضبوط پکڑ والا بھی ہے، القہار، الجبار، ذو انتقام، مستحق عذاب کو عذاب دینے کی صفات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو ہر رحمت کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، آپ امتحان میں کچھ کر کے نہ آئیں کہ ٹیچر میری بہت اچھی کائنڈ ہارٹڈ ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتی ہیں، تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ تو مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفات فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاموں میں وقت برباد کر چکے ہیں، بلکہ حسن ظن اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس نے توبہ اور ندامت کے آنسو بہائے اور گناہوں کی جڑیں یعنی روٹس اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکی اور گناہوں کو نیکیوں سے دھویا اور اپنی ریسٹ آف لائف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور گڈ ڈیڈز میں لگائیں، پھر حسن ظن قائم رکھا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یعنی گناہ چھوڑے اور جہاد کیا یعنی قربانی اسٹرگل کی نفس کے ساتھ، یہی ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ خوب بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی امید کے حقدار وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے میں اسٹرگل کریں، اپنے نفس کی ڈیزائرز کو قربان کرنے والے ہوں، نہ کہ ظالم و فاسق و بدکار۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم یعنی نالجبل پرسن جس کو اویئرنیس ہو اور عقل مند ہوپ اور امید اور رجا کو اپنے محل و مقام پر رکھتا ہے، جبکہ جاہل اور احمق جو ہوتا ہے گا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بغیر دیکھے استعمال کرتا ہے گا اپنی مرضی کی آیتوں کو۔ تو ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک پرسنل تعلق بنانا ہے، دعا کے ساتھ، اور اپنی فیلنگز کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کر کے، اور اپنی زندگی میں موجود گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگنی ہے، کیونکہ گناہ سب سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون،
تمام بنی آدم یعنی تمام انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کر کے اپنا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین کر لیں۔ تو اپنے مائنڈ سیٹ کی اصلاح کر لیں، کسی بھی ایسی چیز پر ڈیپینڈ کر کے گناہوں میں نہ لگے رہیں، بلکہ اگر ان سے نکلنا مشکل لگ رہا ہے تو بھی اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور آپ کمزوروں کے رب ہیں، میرے دل کو اتنی طاقت دے کہ وہ میرے نفس کے خلاف قدم اٹھا سکے اور مجھے اپنا بندہ بنا لے یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔